لیکن ابھی بھی شاید حکمرانوں کو مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے جوش کے ساتھ، قوت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ بجلی کے بل کم کرنا پڑے گے، بجلی کے بل کم، پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا پڑے گی، تمہیں گیس کی قیمتیں کم، تمہیں مفت پیٹرول چھوڑنا پڑے گا، تمہیں مفت گیس اور بجلی چھوڑنا پڑے گی، اور تمہیں 1300 سی سی گاڑی کے اوپر آنا پڑے گا، تمہیں 1300 سی سی گاڑی کے اوپر آنا پڑے گا، اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، تمہیں عوام کو ریلیف دینا پڑے گا۔ ہم آج کے اس دھرنے کا آغاز اللہ قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ انجینئر حافظ اسامہ مختار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، عزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، آمن
آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ تھے انجینئر اسامہ مختار جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب چودھری انس مجاہد صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. جناب چودھری انس مجاہد صاحب قیم سیکٹری جماعت اسلامی زون 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں امت مسلمہ کے ایک لیڈر حسن نصر اللہ کی شہادت پر ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حسن نصر اللہ جیسے مجاہدوں کی شہادت اور اسماعیل ہانیہ جیسے مجاہدوں کی شہادت بنیادی طور پر منزل کی رستے کے اندر نشان منزل ہوا کرتے ہیں. ان کی شہادت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ العزیز فلسطین کی آزادی نزدیک ہے اور انشاءاللہ اسرائیل کی بربادی نزدیک ہے. اور پاکستان کے اندر جو ظلم کا نظام روا رکھا گیا ہے اس کے خلاف جو بڑی جدوجہد کا آغاز امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کیا ہے، حق دو عوام کو، حق دو پاکستان کو تحریک کا آغاز کیا ہے. یہ تحریک اب آگے بڑھتی جا رہی ہے. اس تحریک کا ایک بڑا مقام، ایک بڑا پڑاؤ ہم نے راولپنڈی کے اندر ڈالا تھا اور وہاں پر حکمرانوں کے آگے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ اس پاکستانی قوم کے اوپر ظلم بند کرو، آئی پی پیز کو لگام دو اور بجلی کی قیمتوں کو کم کرو. حکومت کو ہم نے اس وقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے حکومت کا خیال تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں 14 دن بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کرو، ان کو واپس بھیجو، پھر ٹھیک ہے ان کو قابو کر لیں گے، سردیاں آ جائیں گی، بجلی جو ہے اس طرح استعمال کم ہو جائے گا اور یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ ان کی بھول ہے. یہ جماعت اسلامی ہے، یہ حافظ نعیم الرحمان کے سپاہی ہے، یہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. میں حکومت کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم آرام سے بیٹھیں گے. جب تک تم بجلی کی قیمتوں کو کم نہیں کریں گے ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی. اور آگے بڑھتے بڑھتے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اقتدار کو بھی لے ڈوبے. یہ جعلی اقتدار تم نے لے کر اس کے اوپر تم براجمان ہوئے ہو، اس کو بچانا چاہتے ہو. اس وقت کے لیے تو فوری طور پہ بجلی کی قیمتوں کو کم کرو، آئی پی پیز کو لگام دو. اور یہ جو حق دو عوام کو تحریک ہے یہ ملک کی سطح پر چل رہی ہے، یہ اب آگے بڑھ رہی ہے. یہ گلی کوچوں محلوں اور دیہات اور ہر جگہ شہروں کے اندر پھیل چکی ہے. یہ حق تو پاکستان کو تحریک ہے. ہم نے اپنے شہر جلال پور چٹا آج سینکڑوں کارکنان یہاں موجود ہیں. یہ کارکن وہ کارکن ہیں جنہوں نے ملک کی سطح پر حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ مل کر بجلی کی قیمتوں کے خلاف تحریک بھی چلائی ہے اور اپنے شہر کے حقوق کی جدوجہد کرنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. گزشتہ 17 دنوں سے سول ہسپتال جلال پور چٹا کے سامنے یہ کارکنان دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ضلع انتظامیہ کو واضح پیغام دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے 45 دن کے اندر معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، ہم پھر بیٹھے ہیں. تم نے وعدہ پورا نہیں کیا ضلع انتظامیہ والوں، ڈی سی صاحب، سی او صاحب، آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا. جماعت اسلامی والے وہاں بیٹھے ہیں، ہم اٹھنے والے نہیں ہیں، جان چھوڑنے والے نہیں ہیں. تمہیں بجلی کی قیمت کم کرنا ہوگی، آئی پی پیز کو لگام دینا ہوگی اور سول ہسپتال جلال پور چٹا کے ڈاکٹر پورے کرنا ہوں گے. جب تک نہیں کرو گے یہ تحریک آگے بڑھے گی. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اقتدار کو لے ڈوبے. میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، عوام کے حقوق عوام کو دو تاکہ تمہاری جان چھوٹ سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے چودھری انس مجاہد صاحب. اب میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب انجینئر حافظ محمد اقبال صاحب کو، امیر جماعت اسلامی کنجا، کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. جناب حافظ محمد اقبال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اگرچہ حکومت پاکستان عوام کو ریلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کے آگے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے سارا زور جڑا مقررین نو ہی لانا پینا۔ ویسے تواڈے واسطے ٹھنڈے پانی دا بندوبست کر لیا ہے، بس ٹھنڈا ہو جاتا بوتلاں تواڈے تک آ جاتی، اس پریشان نہیں ہونا۔ ذرا زور پر جواب دیو نا۔ بجلی کی قیمتیں کم، بجلی کی قیمتیں کم، گیس کی قیمتیں کم، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانا پڑے گا، جاگیرداروں پہ ٹیکس، اور مفت پیٹرول ختم کرنا ہوگا، مفت پیٹرول، مفت بجلی کے یونٹ ختم کرنے ہوں گے۔ یہ آپ کی طرف سے آواز بلند ہوتی رہنی چاہیے۔ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا، اور یہی میسج جو ہے نا وہ ہم نے اوپر بھیجنا ہے۔ ہماری اس پوری تحریک کا مقصد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا ہم اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ دھرنا جاری رہے گا انشاءاللہ، کہے نا انشاءاللہ، جاری رہے گا نا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیں۔ دھرنا جاری رہے گا، جب تک ریلیف نہیں ملے گا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ میں اب آپ سے مخاطب ہونے کے لیے دعوت دے رہا ہوں امیر جماعت اسلامی جلال پور جٹا جناب عبد الخالق صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ جناب عبد الخالق صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، اسی پہلا بھی یہ جانتے ساں کہ جڑے لوگ بددیانتی دے نال اس حکومت دے اتے براجمان ہوئے نے انہوں تے کس طرح یقین کیتا جائے، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی الحمدللہ ایک دیانتدار جماعت ہے، انہیں انہوں نے یقین کیتا، انہوں آ کے اتنے اسلام آباد معاہدہ کیتا، معاہدہ کر کے وہ اپنے معاہدے کو پھر گئے۔ تسی یہ سمجھتے ہو کہ جڑے لوگ پہلے ہی بد دیانتی دے مبنی نے انہوں نے کس طرح یقین کیتا جا سکتا سی، لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی نے انہوں نے یقین کیتا، لیکن انہوں ثابت کر کے دسیا کہ اسی کل بھی بد دیانت سن، اسی اج بھی بد دیانت ہاں، اور ساری باقی ماندہ زندگی جڑی ہے وہ بھی بد دیانتی نال گزرنی ہے۔ لیکن انہوں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسی پنگا کدے نال لے لیا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جیڑی بات کہہ دیندی ہے اس تے پورا اتردی ہے، جیڑی الحمدللہ بات ٹھان لیندی ہے وہ تو پھر پیچھا نہیں ہٹتی۔ انشاءاللہ انہوں اتوں ملک تو نسن جو مجبور کر دیں گے، انہوں نے یہ کرسیاں جنہوں نے اج براجمان ہو کے بیٹھے نے اور عوام دے نال ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ اس ملک کو نسن سے مجبور کریں گے۔ یہ ثابت کریں گے کہ جماعت اسلامی دے نال جیڑا بھی جس بندے نے بھی میرا مطلب ہے جس جماعت نے بھی جماعت اسلامی دے نال بد دیانتی کی تھی وہ دا انجام جڑا ہے انشاءاللہ برا ہوئے گا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب دی قیادت کے اندر سانو انہاں جتھے بلانا ہے، جتھے بھی بلان گے انشاءاللہ اسی انہاں دے ہر آواز دے تے لبیک کہاں گے، اور انشاءاللہ اسی اپنی جاناں ہتھیلیاں تے لے کے تے میدان عمل وچ آئے ہیں اج بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ آواں گے، اور انہاں لوگوں کو مجبور کران گے کہ ساڈے نال جماعت نال جے تساں بد دیانتی کیتی ہے یہ یاد رکھیو
کہ تھانوں پھر پناہ نہیں کسی بھی دینی آ رہی، تھانوں پھر نسل واسطے رستہ کو نہیں لبنا. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جی. حاجی عبد الخالق صاحب امیر جماعت اسلامی جلال پور جٹاں نال مخاطب سن. جڑے ساتھی پیچھے کھڑے نے نا جی، انہاں کے گزارش ہے جی درمیان کوئی جگہ ہے نا، انہوں ذرا فل کر لو تاکہ فوٹو جڑی ہے بہت اچھی پھر تھوڑی بنے کہ واقعی گجرات دی جماعت بڑے منظم انداز دے وچ شاہ جڑی روڈ ہے شاہراہ ہے یہ اتنے جم کے بیٹھی ہے. اور محترم امیر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ذرا بے شک کھل کے بہ جاؤ تاکہ تو اب عائشہ بھی لگے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اس کے بعد میں گورنر مخاطب ہونے واسطے دعوت دینا آئی دے ساڑھے اس مظاہرے دے میزبان جناب ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب امیر جماعت اسلامی گجرات شہر جو آن اور توڑے نال اپنے خیالات کا اظہار کرن. جناب ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلا میں تمام آنے والے مہمانوں کو جو یہاں گجرات دھرنا کے لیے تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات محترم انصر محمود حول کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو حکم دیں گے، جو امیر پاکستان محترم جناب آفت نعیم الرحمان صاحب ہمیں حکم دیں گے، آپ نے پہلے بھی حکم دے کر دے گئے. رات 1 بجے بھی آپ نے کال کیا ہے کہ صبح آپ نے اسلام آباد پنڈی کی طرف رخ کرنا ہے. الحمدللہ گجرات کو جو ٹارگٹ دیا گیا تھا اس سے زائد افراد کو لے کر ہم گئے ہیں. اب بھی ہم یقین دلاتے ہیں کہ جب امیر جماعت اسلامی پاکستان آپ کو کال کریں گے، آپ ہمیں بلائیں گے، انشاءاللہ تعالی گجرات آپ کا اراوز دستہ ہوگا اور آپ کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی نعیم الرحمان کو قوت بخشے گا. اس کے بعد میں ایک پیغام اپنے کارکنان جو جماعت اسلامی گجرات شہر کے ہیں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں، اور ایک پیغام جو انتظامیہ گجرات شہر کی ہے، جو اقتدار پر برجمان لوگ ہیں، انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آفت صاحب نے ہمیں بجلی کے بلوں کے لیے اور ٹیکسز کے لیے اور ان ساری بڑی بڑی بدماشیوں کے لیے انگیج کر رکھا ہے. اس لیے ہم نے آپ کو گجرات شہر کی انتظامیہ کو ٹائم دے رکھا ہے کہ آپ نہ تو پانی کا انتظام کرتے ہیں، نہ پانی نکالنے کا انتظام کرتے ہیں، نہ شہر میں صفائی کا انتظام ہے. انشاءاللہ تعالی جب بڑے بدماشوں کو نکیل ڈال لیں گے تو آپ کی تو بات حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم گجرات شہر کی انتظامیہ اور یہاں اقتدار کرنے والوں کی طرف رخ کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ جماعت اسلامی عوام کے لیے حقوق لینا بھی جانتی ہے اور آپ کو نکیل ڈالنا بھی جانتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان قریب جب حافظ صاحب ان کو نکیل ڈال لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے شہر کی طرف رخ کریں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے کینڈیڈیٹ جناب انصر دور صاحب اور اپنے کینڈیڈیٹ جناب حافظ اقبال صاحب اور MLA کینڈیڈیٹ جناب ساجد شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب اس پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہماری قیادت کریں گے اور شہر کا رخ بدل کے رکھ دیں گے. مہربانی. ماشاءاللہ. کر دیتا ہے. ابھی میں آپ سے مخاطب ہونے کے لیے گجرات ہی سے جناب احمد سلطان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. گجرات کی توانا آواز اور گجرات کے دلوں کی دھڑکن
جناب احمد سلطان صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اپنا ملک بچانا ہے ڈاکو چور لٹیروں سے، ہم تو نقابے نوچیں گے ان کے مکرو چہروں سے، فرعونوں کا مقابلہ ہے اب اللہ کے شیروں سے، ہم نے مزہ چکانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب میں پوچھا گا بیلا کی طرف منو کی طرف بنا انتہائی محترم امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات جناب چودھری انصر محمود صاحب، جناب خالد محمود صاحب اور دیگر قائدین جماعت اسلامی، آج کا یہ دھرنا یقیناً ہماری اس تحریک کا تسلسل ہے جو کہ خالصتاً پاکستان کے عوام کی خاطر ایک ایسا انسینٹیو حافظ نعیم صاحب نے لیا۔ پنجابی کا آپ کہہ رہے ہیں، میں ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا اور کیا تو پہلے دستے ہیں جی۔ حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے امیر، جنہوں نے خاص طور سے اس سلک جو مسائل جس تو ساڑھے عوام پریشان بھی سن اور دو چار بھی سن، انہوں مسئلے نو اجاگر کیتا اور وہ واسطے راول پنڈی دے وچ 14 دن دا دھرنا اور پھر حکومت دے نال ایک معاہدے تو بعد اس نتیجے تے پہنچے کہ اسی انشاءاللہ تعالی اس تحریک نو اگے بھی لے کے چلیں گے اور وداواں گے بھی، اور اس ملک دے وچ تنخواہ دار طبقے دے اوتے جڑے نجائز ٹیکسز نے اور جڑا اشرافیہ دی اس ملک دے وچ ایک لٹ مار ہے، انشاءاللہ ان روکنے واسطے ایک دیوار بنا گے اور اسی اپنے قائدین دے نال پاکستان دے عوام دی حقوق دی جنگ جڑی ہے انشاءاللہ اور لڑاں گے بھی، اور وہ واسطے کسی قسم دی قربانی تو دریغ نہیں کریں گے۔ تھوڑا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ احمد سلطان صاحب گجرات دے سارے سکولاں دی نمائندگی کر رہے سن، اور ہن اس دی بعد میں تواڈے نال مخاطب ہونے واسطے کھاریاں دے وکلاء دے نمائندے جناب چودھری امجد شہباز صاحب ایڈوکیٹ، انہاں آگے درخواست کرنا کہ وہ آن تے تواڈے نال مخاطب ہون جناب چودھری امجد شہباز صاحب۔ میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، دستور کو صبح کے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ محترم امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات جناب چودھری انصر محمود صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی ضلع گجرات جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی ضلع گجرات و کارکنان جماعت اسلامی گجرات، آج کا یہ دھرنا امید پاکستان، ترجمان پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حکم کے مطابق گجرات شہر کے اندر گجرات کے باسی دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ گجرات کے باسی ایک آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، جنہوں نے امید پاکستان،
हाफिज रहीम और रहमान साहब की कॉल पे अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करते हुए यहाँ धरने के अंदर जो वो तशरीफ लाए हैं। आप इस बात से आगाह हैं कि हाफिज रहीम और रहमान साहब अपने किसी जाती मफाद के लिए ये धरने की उन्होंने कॉल नहीं दी। हाँ, ये काबिज 47 हुकूमत पे बनने वाले लोग, बेशरम लोग, शीरा जपटी करने वाले लोग एक बार जब बन है। लेकिन हाफिज नईम और रहमान साहब तो पिंडी के अंदर इस बात का दिया कि पाकिस्तान के अंदर लोग अब मजबूर हो चुके हैं, वो अपने घर का सामान बेचते हैं, हत्ता कि अपने बच्चों को बेचने की वो सोच रहे हैं ताकि बिल बिजली वो दे सकें और टैक्सों से निजात हासिल कर सकें, महंगाई का मुकाबला कर सकें। उनका इनको लाने में कोई कसूर नहीं है। लाने वाले लोग वो मफादपरस्त लोग भी आपके सामने हैं। और वहां इन्होंने ये वादा भी किया, घुटने भी टेके। हाँ, जिनकी गर्दन में सरिया था वो खुद चल के अमीर जमात के पास आए और आके एक मुआहदा भी किया और उस मुआहदे के लिए 45 दिन इन्होंने मांगे और दिए गए। लेकिन अगर ये अपने मुआहदे से फरार चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, तो जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन शख्स जिसको समझते हैं, जो गासिब है, जो जमीनों पे कब्जा करता है, तो देखा है और इंशाअल्लाह ये मौजूद हैं। मैं कभी कभी ये बात भी अपने दोस्तों से करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी तारीख पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद एक जमात इस्लामी है जो किसी डिक्टेटर की पैदावार नहीं, जिसके बानी सैयद नबुल औलाना मौदूदी जो हैं वो किसी डिक्टेटर की बुनियाद से लेके कैंट तक एक और हेड ब्रिज और अंडर बाईपास और सर्वर रोड मंजूर हुई थी। पिछले 4 साल से वो नामुकम्मल है और अगर उसका कोई काम हुआ भी है तो इतना नाकस मटीरियल है कि वो कल बारिश हुई है तो नाले के अंदर पानी कम था और उस बाईपास की सड़क बनाई